غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین تلنگانہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بانجھ ہو کر بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ میں اس وقت موجود ہوں شہید کیپٹن محمد احمد بدر کے گھر۔ اگر ان کی بات کی جائے تو اس وقت ان کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لیفٹیننٹ کرنل جناب بدرالدین صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ شہید کیپٹن محمد احمد بدر صاحب کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ان کے جذبات کیا ہیں اور ان کی شہادت کو یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو سننے والے حضرات ہیں وہ میرے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے 23 سال کے بعد ایک بیٹا عطا کیا تھا، بہت منتوں اور دعاؤں کے بعد، 5 بیٹیوں کے بعد وہ بڑا ہوا اور اپنی محنت سے وہ فوج میں کمیشن اس نے حاصل کیا اور آج اپنی مرضی سے وہ ساری زندگی اپنے کام کرتا رہا۔ مجھے جب اس کی شہادت کی خبر ملی تو میں کوٹکی سندھ میں موجود تھا۔ وہاں سے آرمی چیف صاحب نے مہربانی فرمائی، مجھے جہاز بھیجا، مجھے پنڈی بلایا، میرے بیٹے کو سنبھالا، اور مجھے فخر ہے کہ جس ادارے میں میں نے نوکری کی ہے اور میں رہا ہوں اور میں محنت کرتا رہا ہوں، اس ادارے نے کوئی سٹون انٹرنڈ نہیں چھوڑا۔ حکومت پاکستان نے بھی کوئی سٹون انٹرنڈ نہیں چھوڑا۔ جناب صدر زرداری صاحب بھی تشریف لائے، آرمی چیف صاحب بھی تشریف لائے جنازے میں نے بھی اپنی حاضری دی، اور مجھے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس وقت بہت فخر ہوا جب ایک کندھا آرمی چیف صاحب نے دیا ہوا تھا، ایک کندھا صدر پاکستان نے دیا ہوا تھا اور ایک کندھا اس کے باپ نے دیا ہوا تھا۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ میں جو بھی کہوں کہ مجھے افسوس نہیں ہوا، تو میرا اولاد نرینہ تھی، میرا بیٹا ان میرڈ تھا اور بہت ساری امیدوں کا سہارا تھا، وہ میرے خاندان کا ایک لیڈنگ انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہاں تک منظور تھا۔ مجھے فخر یہ ہے جو کہ اب تک میرے تک خبریں پہنچی ہیں کہ میرا بیٹا بے جگری سے لڑا ہے، اور جو اطلاعات میرے پاس ہیں اس نے کچھ لوگوں کو مارا ہے، کچھ لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، اور میرے نام کی اس نے عزت رکھی ہے۔ میں ایک ہمبل اور سیدھا سا انسان ہوں۔ ساری زندگی جو لوگ یہ انٹرویو سن رہے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں اور مجھے اس چیز کی وہ تصدیق کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے مجھ سے لے لی ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں کہ وہ میرے لیے فخر ہے تو وہ میرے لیے فخر ہے، پوری قوم کا فخر ہے، پورے پاکستان کا فخر ہے، پاکستان آرمی کا فخر ہے۔ لیکن زخم ٹھیک بھی ہو جائے تو کچھ تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے، وہ مجھے بھول نہیں سکے گا۔ پھر بھی میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی مجھے ایک اچھا نام دیا ہوا تھا، اور اس کی شہادت کے بعد پورے پاکستان میں، ہو سکتا ہے باہر بھی، اور پورے علاقے میں ایک بہادر باپ شمار ہو رہا ہوں بہادر بیٹے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ میں نے اللہ کا فیصلہ بہت خوشی اور تحمل سے مانا ہے۔ میری حکومت پاکستان سے ریکویسٹ ہے، یہ ریموٹ ایریا ہے، یہاں وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لائے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی تشریف لائی تھیں، جناب پرائم منسٹر آزاد کشمیر بھی آئے تھے مجھے کنسول کرنے کے لیے۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں کوئی اچھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنا دیا جائے، جس کے لیے آج بھی میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کم از کم FSC لیول تک ایک انٹر کالج بچوں کا بنا دیا جائے۔ یہ علاقہ پورا محروم ہے اس چیز سے، اور ہاسپٹل چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی اپ گریڈ کرنے کے لیے فرما دیا ہے۔ باقی تمام اہل پاور جو بھی پاورفل ہیں، فوج ہے، سول ادارے ہیں، میری آرمی سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں ایک چھوٹا سا CMH اس علاقے میں بنا دیا جائے۔ 200 کلومیٹر دور لوگ یا پنڈی میں جاتے ہیں یا سرگودا میں جاتے ہیں اور خالی دوائی لے کے آتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو ایک
آرمی پبلک سکول بنا دیا جائے. اس میں اگر کوئی بھی اس علاقے کا بندہ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں سب چیزوں کے لیے اپنی جائیداد دینے کو تیار ہوں. حکومت پاکستان سے، پاکستان آرمی سے اور پاورفل لوگ جو اس میں میٹر کرتے ہیں، یہ میری درخواست ہے کہ اس بہانے سے محمد احمد بدر کے عزت میں یہاں کچھ بہتری آ جائے. میں تو 75 سال کا ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں. کم از کم میرے بیٹے کے نام کو دنیا اس نام سے یاد کرتی رہے کہ اس کے شہید ہونے پہ کالج بنا تھا، اس کے شہید ہونے پہ ہاسپٹل بنا تھا، اس کے شہید ہونے پہ CMH بنا تھا. اور میری آرمی چیف سے گزارش ہے کہ یہ علاقہ جو ہے، یہ قبرستان شہیدوں کے جھنڈوں سے بھرے پڑے ہیں. ان کی عزت میں وہ اپنی ذاتی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اس میٹر میں حکومت پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اور میرے بیٹے کی عزت کو بڑھانے میں جو انہوں نے پہلے بھی بہت بڑھائی ہے، بہت مہربانیاں کی ہیں، وہ مدد فرمائیں. السلام علیکم. میں سب قوم کو سلوٹ کرتا ہوں اور میرے بچے کے لیے اور میرے لیے سب دعا کریں. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، نہ میرا بیٹا ڈرا ہے. موت برحق ہے اور موت کسی وجہ سے بھی آ جاتی ہے. الحمدللہ میرے بیٹے نے میرے نام پہ داغ نہیں آنے دیا اور اپنے نام پہ داغ نہیں آنے دیا، علاقے کے نام پہ داغ نہیں آنے دیا اور عوان قبیلے کے نام پہ داغ نہیں ہونے دیا. اس چیز کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ حافظ.